بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین گرامی کی خدمت میں سلام و آداب عرض ہے۔ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مختلف قسم کے نظریات علماء، مفکرین اور دانشوروں کی طرف سے پیش کیے گئے۔ کچھ نے اسے ایک عادلانہ حکومت کے قیام کی کاوش قرار دیا، تو کچھ نے اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے اسے شہادت سیاسی کا نظریہ دے کر تفسیر کیا۔ شہادت سیاسی کی بھی مختلف تفسیریں ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے اس کی جامع ترین تفسیر پیش کی، جس کا ہم گزشتہ ایک پروگرام میں تنقیدی جائزہ لے چکے ہیں۔ اسی طرح سید ابن طاؤس نے اس سے شہادت عرفانی کا نظریہ دیا، یعنی لقاء اللہ کے شوق میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور اسی لیے ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ ہمیں جہاں عزاداری کرنی چاہیے وہاں پہ اس شوق کے پورا ہونے میں ہمیں خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کی تفسیریں ہیں جو اس قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہوئی ہیں، اور ایران میں ایک تحقیقی کام ہوا ہے۔ محمد اسفندیاری نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اہداف قیام امام حسین علیہ السلام کے نام۔ اس پروگرام میں ہم خود مقصد امام حسین علیہ السلام کو خود امام حسین علیہ السلام کی زبانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، قیام امام حسین علیہ السلام کا آغاز یزید کی مخالفت سے ہوا۔ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کے انکار سے ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام اس جہت سے سیاسی جہت رکھتا ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ امام نے اپنے قیام کے دوران، بلکہ اس سے بھی پہلے، اہل کوفہ سے نامہ نگاری کی، اہل کوفہ کے ساتھ خط و کتابت کی۔ یہ بھی اس قیام کی سیاسی جہت ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے بصرہ والوں کے ساتھ بھی نامہ نگاری اور خط و کتابت کی۔ تو اسی جہت سے اگر ہم اس قیام کی تفسیر کریں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقاصد میں ایک اہم مقصد عادلانہ حکومت کے قیام کو قرار دیا، اور جو ظلم بنی امیہ نے مسلمانوں پہ روا رکھا ہوا تھا اس کے خاتمے کی طرف ایک قدم تھا جو امام علیہ السلام نے اس انکار بیعت سے بڑھایا۔ آئیے اس حوالے سے امام علیہ السلام کے کچھ کلمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام ایک خط میں جو اہل کوفہ کو لکھتے ہیں فرماتے ہیں: فلعمری، مجھے اپنی جان کی قسم، مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات اللہ۔ امام ہوتا ہی وہی ہے جو کتاب خدا پہ، قانون خدا پہ عمل کرے، جو انصاف کا پیکر ہو، جو حق پہ یقین رکھتا ہو، اور اللہ کے راستے کا پائبند ہو۔ یہ امام کی خصوصیات کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ لیڈر کی خصوصیات امام کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام اپنے آپ کو الٹرنیٹ قرار دے رہے ہیں یزید کا۔ امام اپنے آپ کو متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس شخص کے جس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے جو ہمارے ممبروں پہ بھی عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، اگرچہ اس کا منبع اور ماخذ ابن عاصم ہے الفتوح میں، اور محققین کے خیال میں یہ کتاب اور خصوصاً یہ روایت جس سیاق و سباق میں ہے، محمد حنفیہ کو وصیت اور اس انداز میں جو لکھی گئی ہے، تو محققین اس وصیت نامے پہ اتنا یقین نہیں کرتے،
لیکن بہرحال اس کے اندر موجود مفہوم روح قیام کو منعکس کرتا ہے، اس لیے علماء نے اس پہ اعتماد کیا، بلکہ شہید مطہری نے تو اپنا پورا نظریہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقصد قیام کے طور پر متعارف کرواتا ہے، ان کا پورا نظریہ ہی اسی روایت پہ کھڑا ہے۔ اور روایت مشہور ہے کہ فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں فساد اور ظلم معاذ اللہ اور ناامنی پھیلانے کے لیے میں نے خروج نہیں کیا، بلکہ میرا خروج امت جد کی اصلاح کرنا ہے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر، و اسیر بسیرت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و ابی علی ابن ابی طالب، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی سیرت پہ چلوں اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلوں۔ ہمارے بعض اساتذہ نے ان آخری جملوں سے یہ نتیجہ لینے کی کوشش کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، یعنی ان کی سیرت کا، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام کا اشارہ پیغمبر اسلام کی اس حکومت کے قیام کی طرف ہے اور امام علیہ السلام کے اس عادلانہ حکومت کی طرف ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس عادلانہ حکومت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی اور جسے امام علیہ السلام نے آگے بڑھایا تھا، اسی کو آگے بڑھائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسی سیاسی سیاق میں مطرح کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگرچہ ایک عام اور وسیع مفہوم ہے، تاہم اس کی سیاسی تفسیر بہت زیادہ اس کے امکانات ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو تم پر شریر ترین اور بدترین اور ظالم ترین حکمران مسلط ہوں گے اور پھر تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ امر بالمعروف کا تعلق حکمرانوں کے تسلط سے کیا ہے؟ امر بالمعروف در حقیقت حکومتی مشینری کو، ریاستی مشینری کو انحراف سے بچانے کے لیے اسلام کا دیا ہوا میکنزم ہے، کیونکہ اسلام میں معروف کا دائرہ بہت وسیع ہے، صرف نماز پڑھنا ہی معروف نہیں ہے، معروف یعنی پسندیدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات یہ صرف معروف اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ خدا کے لیے کریں وہ معروف ہو جاتا ہے، ہر وہ اچھا کام۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں، یہی کھانا جو ہم روزمرہ دن صبح شام کھاتے ہیں، اگر اسی میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارے بدن کو جو قوت ملے گی اسے میں لوگوں کے نفع میں اور اللہ کی راہ پہ خرچ کروں گا، اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کروں گا، تو یہی کھانا ہی آپ کا عبادت بن جاتا ہے، معروف بن جاتا ہے۔ تو معروف کا دائرہ بہت وسیع ہے، تاہم اس حدیث میں جو میں نے پڑھی کہ اگر معروف نہیں کرو گے، اگر نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے تو تم پہ بدترین حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو آج میڈیا کر رہا ہے اور اگر اس کی واقعیت کو پہنچ جائے، اگر وہ اپنا حق ادا کرے تو یہی میڈیا امر بالمعروف کا فریضہ رکھتا ہے، یہی اس کی جدید شکل ہے۔ میڈیا کا اصل کام یہ ہے کہ وہ حقیقت کو برملا کریں، وہ ظلم سے روکیں، وہ کرپشن سے روکیں، وہ اقربا پروری سے روکیں، وہ میرٹ کو بحال کریں، وہ معیارات کو آگے لائیں، نہ یہ کہ کسی سیاسی جماعت کا
حامی ہو اور دوسرا اس کے نعرے لگا رہا ہو۔ عملاً یہ ہو نہیں رہا، کیونکہ اتنے اخراجات ہیں ان چینلز کے کہ انہیں پورا کرنے کے لیے جہاں انہیں مختلف فرمز اور مختلف چیزوں کی تشہیر کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ انہیں ان کی جیب بھرنے کے لیے انہیں مختلف سیاسی اور مختلف شخصیات کی حمایت اور ان کا پیسہ بھی لینا پڑتا ہے، اور پھر وہ ان کی زبان بولنے لگتے ہیں۔ اسی لیے میڈیا آزاد نہیں ہے۔ آزاد میڈیا وہ ہے جو مالی طور پر مستقل ہو، جو مالی وابستگی رکھتا ہو، وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو جدید میکنزم ہے وہ یہی سوشل میڈیا اور آزاد میڈیا ہے، اگر کما حق ہو، آزاد ہو اور آگاہ میڈیا ہے۔ آگاہی کا عنصر بھی بہت ضروری ہے۔ نہ آگاہ میڈیا آزاد بھی ہو تو وہ جہالت ہی پھیلائے گا، تعصب پھیلائے گا، فرقہ واریت پھیلائے گا۔ سوشل میڈیا پہ آگاہی کا عنصر کم ہے اور مین سٹریم میڈیا پہ آزادی کا عنصر کم ہے۔ آزاد ہونا بھی ضروری ہے اور آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ یزید کا مقابلہ کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور امام اپنے کلام میں بھی فرما رہے ہیں مل امام الا العامل بالکتاب، لیڈر ہوتا ہی وہی ہے جو قانون پہ عمل کرے، قانون خدا پہ عمل کرے۔ والآخذ بالقسط، انصاف کا پرچارک ہو اور حق کا پابند ہو، سچائی کا پابند ہو۔ اب آتے ہیں اگلے کلام میں، فرماتے ہیں احیاء معالم الحق و اماتۃ البدع۔ یہ امید ہے لوگوں کو مجھ سے، اور میں اس امید کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ امید کیا ہے؟ کہ حق کے نشانوں کا احیاء کروں گا اور بدعتوں کو ختم کروں گا۔ یہ وہ رسم و رواجوں والی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدعت قرار دینا، وہ والی بدعتیں نہیں ہیں، یہ سنت پیغمبر کے اصولوں سے انحراف کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ امام فرماتے ہیں کہ لیکن لنوری المعالم من دینک، تیرے دین کے نشانوں کو لوگوں کے سامنے لائیں، یا لنرد المعالم من دینک، تیرے دین کے نشانوں کو واپس اپنی جگہ پہ لے آئیں۔ یہ وہی سنت اور انحراف از سنت کی بات ہو رہی ہے کہ دین کے ان سیاسی، اجتماعی، ثقافتی اصولوں کو جو تبدیل کر دیا گیا ہے انہیں آ کے اپنی جگہ پہ کھڑا کریں۔ ایک اور لفظ جو امام کے کلام میں ہمیں ملتا ہے وہ تغییر کا لفظ ہے۔ فرماتے ہیں الا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان، آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ یعنی بنی امیہ کی جو حکومت ہے، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ، اور خدا کی عبادت چھوڑ دی ہے، خدا کے فرمان سے دور ہو چکے ہیں۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، حدود کو معطل کر چکے ہیں۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور جو بیت المال ہے اس کو اپنے ذاتی چنگل میں اور خاندانی اور قبیلے کے چنگل میں لے چکے ہیں، جسے چاہے دیتے ہیں، جسے چاہے محروم کر دیتے ہیں۔ وَأَحَلُّوا حرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اس کے حلال کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اور میں سب سے زیادہ اس لائق ہوں کہ اس حالت کو تبدیل کروں، اس رسم ظلم کو بدلوں، اس قبیلے کی خاص قبیلگی تسلط کو بدلوں، ان رسم و رواجوں کو جسے اسلام ختم کرنے آیا تھا اور دوبارہ لایا جا رہا ہے، انہیں تبدیل کروں۔
اسلام آیا تھا ایک اخوت اور مساوات کی بنیاد پہ انسانوں کو حقوق دینے. اسلام آیا تھا تمام مسلمانوں کو اور تمام ان لوگوں کو جو ایک معاشرے میں رہتے ہیں کرامت تک پہنچانے، جبکہ یہ مسلمانوں کے، آپ دیکھیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں جب واقعہ حرہ ہوتا ہے تو امام کے اس کلام کی ہم اہمیت کو وہاں سمجھ سکتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. فساد کس نہج پر پہنچ چکا تھا، کیسے حدود الہی معطل ہو چکی تھی. جہاں مسلمان کا خون محترم ہونا چاہیے تھا وہاں پہ انہوں نے بے محابہ قتل عام کیا، اور مدینہ میں انہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ پورا جو نظام تھا وہ تبدیل ہو چکا تھا. ایک ظلم کی رسم اتنی عام ہو چکی تھی کہ اس حکومت کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا خون کوئی ارزش نہیں رکھتا تھا. تو امام آئے اس کو بدلنے کے لیے. انا احق من غیر، میں سب سے زیادہ اس لائق ہوں کہ اسے تبدیل کروں. لہذا ایک بنیادی کی ورڈ ہے امام کے قیام کا، وہ یہی تغییر ہے، بدلانا ہے، بدلاؤ ہے. امام آئے تھے انہیں تبدیل کرنے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام آئے تھے تبدیل کرنے تو پھر سب کچھ کیوں نہ ہوا؟ اس کا ایک واضح سا جواب یہی ہے کہ امام کے قیام کے جہاں دیر پا اثرات تھے وہاں اس کے جو زود رس اثرات ہونے تھے اس کے شرائط، اس کے حالات محقق نہ ہو سکے. کوئی بھی اجتماعی تبدیلی، کوئی بھی سیاسی تبدیلی، کوئی بھی ثقافتی تبدیلی جہاں آگاہی کے عنصر سے پھیلتی ہے وہاں اسے اجتماعی جذبے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. امام کے قیام کی جو اولین شرائط تھیں وہ محقق ہو چکی تھی. ہم نے مثل لا یبایع مثلہ میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ امام کے ساتھ ایک ایسا گروہ موجود تھا اور آخری دم تک موجود رہا کہ جس کے بارے میں خود امام فرماتے ہیں کہ لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، میرے اصحاب سے بہتر کوئی نہیں، اوفا ابر، میرے اصحاب سے زیادہ نیک صفت، میرے اصحاب سے زیادہ وفادار اور کوئی نہیں. یہ ایک دائرہ ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کسی بھی نہضت کو اور کسی بھی اجتماعی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اس چھوٹے اجتماع کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جو مخلص ہوں، وفادار ہوں. لیکن ایک دائرہ اور بھی ہوتا ہے کہ جو اجتماعی قوت کو بڑھاتا ہے اور اس کے لیے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. اجتماعی قوت آگاہی سے بڑھتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے آگاہی دی، امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا. اب میں امام صادق علیہ السلام کے کلام کی طرف بڑھوں گا کہ جو امام نے وہاں پہ دونوں جو کی ورڈ استعمال کیے ہیں وہ آگاہی سے متعلق ہے. اور امام کے قیام کو اسی لیے ہم شکست قرار نہیں دیتے کیونکہ امام نے اس آگاہی کے عنصر کو بہت تقویت دی اور یہ بتایا کہ اگر مسلمان عادلانہ حکومت چاہتے ہیں تو انہیں قبائل کے اور اشراف کے انحصار سے باہر آنا پڑے گا. اور امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے اپنے پورے قیام کے اندر جو مختلف قسم کے لوگوں کو جمع کیا، اس میں آپ کے اصحاب بھی ہیں، اس میں آپ کے بنی ہاشم بھی ہیں، اس میں جون جیسے بھی ہیں، اس میں بریر بھی ہے، سب ہیں. اس لیے کہ امام کا جو کہ
جو قیام کے اندر لوگ ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور سے، جن کے پاس بلال حبشی بھی ہے، سلمان فارسی بھی ہے، رومی بھی ہیں، اور بھی علاقوں سے ہیں۔ تو یہ جو جامعیت ہے یہ اسلامی نہضت کی، کیونکہ اسلام کا مقصد ایک ہمگیر معاشرے کا قیام تھا، کسی ایک قوم اور قبیلے اور کسی عرب کے لیے یا عرب کے اندر قریش کی برتری کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ناپید ہو رہی تھیں، اور بنی امیہ کے قدموں میں اور قریش کی جو سرپرستی کا جو تصور تھا وہ بنی امیہ کے انحصار میں آ کے سب کو ختم کر چکا تھا۔ انصار تو پہلے ہی سائیڈ پہ لگا دیے گئے، اور اس کے بعد جو باقی بچے قبائل تھے وہ بھی، اس میں عراق کا حصہ کم ہو گیا اور صرف شام رہ گیا، اور شام میں بھی خاص لوگ تھے جو اس بنی امیہ کے رجیم کی حمایت کر رہے تھے۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ بنی امیہ نے کن چیزوں کو فروغ دیا؟ اس میں ایک موروثیت ہے، اور وہ بھی ایسی موروثیت کہ جس کے اندر کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک اس میں اسی موروثیت سے پھوٹنے والا ایک جرثومہ بیت المال کو اپنے خاص دائرے میں محدود کرنا ہے اور دوسروں کو محروم کر دینا ہے۔ اسی سے پھوٹنے والا ایک اور جو گناہ یا بدعت کہیں یا ظلم کہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مشروعیت کے لیے پراپیگنڈا کرتے ہیں، حقائق کو الٹا دکھاتے ہیں، اور اپنے رقیب کو چت کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، نماز جمعہ میں اس کے خلاف بولتے ہیں، لعن طعن کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں کہ جو وہاں پہ ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس نہضت کو کسی بھی صورت میں شخصی رنگ نہیں دیا، کسی بھی صورت یہ نہیں کہا کہ کیونکہ میرے بابا پہ لعن طعن ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کو پیچھے قرار دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ کیونکہ عدل نہیں ہو رہا، کیونکہ انصاف نہیں ہو رہا، کیونکہ بیت المال کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے، کیونکہ مساوات ختم ہو چکی ہے۔ یہ سارے وہ اصول تھے جن کو زندہ کرنے کی ضرورت تھی، جسے امام نے فرمایا العامل بالکتاب، قانون خدا پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو امام کا مقصد قانون خدا کو زندہ کرنا تھا، اور اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلال۔ یا اللہ، امام حسین علیہ السلام نے تیرے راہ میں اپنی جان نثار کر دی تاکہ لوگوں کو جہالت سے بھی نکالیں اور گمراہی کی حیرت سے بھی نکالیں۔ ان دونوں کی ورڈز کا تعلق انسان کی آگاہی سے ہے۔ امام نے اپنی جان نثار کر دی اور اپنے ہدف پہ ڈٹے رہے، سر تسلیم خم نہ کیا۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، لوگوں کو نادانی سے نکالا، لوگوں کے اندر آگاہی پھیلائی، لوگوں کو آگاہی دی کہ اسلام اگر اجتماع میں اور معاشرے میں محقق ہونا چاہتا ہے تو اس کی شکل یہ نہیں ہے جو بنی امیہ تفسیر کر رہی ہے، اور بتایا کہ اہل بیت اپنے اہداف پہ قائم ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حق اور حقیقت سمجھ میں آئے تو اس راستے پہ آنا پڑے گا۔ وحیرۃ الضلالہ، حیرت میں نہ پڑو، گمراہی سے نکلو۔ گمراہی کی حیرت سے بھی امام نے نجات دی، اور جہالت سے اور نادانی سے بھی امام نے نجات عطا کی۔ تو یہ وہ اہداف ہیں جو امام کی زبانی ہمیں ملتے ہیں۔ چند ایک کی ورڈز اس میں ہمیں نظر آئے۔ ایک تغییر کا لفظ ہے، انا احق من غیر، ایک اصلاح معالم دین کا لفظ ہے،
ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ ہے، اور ایک عدل اور انصاف کا لفظ ہے۔ ان ساروں کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام کے قیام کی نوعیت کیا تھی۔ امام کے قیام کی نوعیت جہاں سیاسی تھی وہاں دینی بھی تھی، جہاں دینی تھی وہاں ثقافتی بھی تھی، اور امام کی ذات عملاً تفسیر کر رہی تھی احدی الحسنیین کی۔ احدی الحسنیین یعنی کوئی بھی شخص جو خدا کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے، اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، دونوں ہی احسن ہوتے ہیں۔ حسنہ یعنی سب سے بیسٹ، سب سے بہترین، اور دونوں ہی بہترین ہیں، دونوں میں سے جو آ جائے وہ بہترین ہے۔ اگر تو وہ اپنے رقیب کو شکست دے دے تو یہ بھی ایک حسن ہے، یہ بھی احسن ہے، یہ بھی بہترین ہے۔ اگر حالات سازگار نہ ہوں، علل و اسباب ساتھ نہ دیں اور خدا کے راستے میں جان دینی پڑ جائے تو یہ بھی بہترین ہے۔ امام علیہ السلام نے یہی کیا، تو امام کا قیام احدی الحسنیین کی بہترین تفسیر ہے۔ میرا خیال ہے میں مقصد قیام کو بیان کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہوں گا۔ امید ہے یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔